دھڑلے سے کام کر رہے ہیں. پورے کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے. روک سکو تو روک لو. کراچی ایک شہر جو کبھی روشنیوں، کاروبار، ساحل سمندر اور جاگتی راتوں کی پہچان سمجھا جاتا تھا، آج ایک اور خوفناک حقیقت کے باعث مسلسل خبروں میں ہے، اور وہ حقیقت ہے منشیات کا پھیلتا ہوا جال. ایسا جال جو صرف گلیوں اور اندھیروں تک محدود نہیں، پوش علاقوں، نجی پارٹیوں، یونیورسٹی سرکٹس، کیفیز، سوشل میڈیا نیٹ ورکس اور آن لائن ڈیلیوری سسٹمز تک جا پہنچا ہے. انہی خبروں کے درمیان ایک ایسا نام سامنے آیا جس نے پورے کراچی، سوشل میڈیا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چونکا کر رکھ دیا. یہ نام ہے انمول عرف پنکی کا، ایک ایسی خاتون جسے پولیس کراچی میں منشیات کے ایک بڑے، منظم اور جدید نیٹ ورک کی مبینہ مرکزی کردار قرار دے رہی ہے. کہانی صرف ایک گرفتاری کی نہیں، اس پورے نظام کی ہے جو مبینہ طور پر برسوں سے خاموشی کے ساتھ شہر میں چلتا رہا. پولیس اور تفتیشی ذرائع کے مطابق انمول عرف پنکی گزشتہ 8 سے 9 سال سے کراچی میں منشیات کے دھندے سے وابستہ ہے، اور اس دوران اس نے نہ صرف اپنا نیٹ ورک مضبوط کیا بلکہ شہر کے مختلف علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بھی قائم کیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدا میں یہ نیٹ ورک محدود سطح پر کام کرتا تھا، مگر وقت کے ساتھ اس نے جدید طریقہ کار اپنا لیا. روایتی خفیہ سپلائی کے بجائے آن لائن رابطے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، مخصوص چیٹ گروپس اور خفیہ نمبرز استعمال کیے جانے لگے، جس کے ذریعے مبینہ طور پر منشیات کی خرید و فروخت کی جاتی تھی. ملزمہ کی گرفتاری کے بعد سامنے آنے والی مبینہ آڈیو نے اس کیس کو مزید سنسنی خیز بنا دیا. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں ایک خاتون انتہائی بے خوف لہجے میں پولیس کو چیلنج کرتے ہوئے کہتی سنائی دیتی ہیں، آپ لوگوں کی عقل گھٹنوں میں ہے. 8-9 سال میرے پیچھے لگے رہتے ہیں، ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، مگر پکڑ نہیں پاتے. اصل میں نا آپ لوگوں کی عقل ہی گھٹنوں میں، اسی لیے ابھی تک وہیں پہ بیٹھے ہوں. اب پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے، پنکی، میں پنکی کو پکڑوں گا میں پنکی کو پکڑوں گا. توبہ توبہ. یہ الفاظ سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئے. لوگ حیران رہ گئے کہ آخر کون تھی یہ خاتون جو مبینہ طور پر برسوں تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چکما دیتی رہی. آڈیو میں مزید کہا گیا، جس دن دماغ سے سوچنا شروع کرو گے پنکی کی طرح برانڈ بن جاؤ گے. اور پھر ایک اور چونکا دینے والا جملہ، ہم نے پورے کراچی میں اندھیرا ڈالا ہوا ہے، اٹھا لو اگر اٹھا سکتے ہو. یہ جملے اب صرف وائرل مواد نہیں رہے. کراچی میں پھیلتے منشیات کے نیٹ ورک، اس کی جڑوں، اس کی طاقت اور اس کی ممکنہ سہولت کاروں کی جانب سے صوبائی حکومت اور اس کی رٹ پر کھلا چیلنج ہے. سوشل میڈیا پر بعض افراد اسے ڈرگ کوئین قرار دے رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ واقعی اتنے عرصے سے اس دھندے میں سرگرم تھی تو آخر وہ قانون کی گرفت سے اتنی دیر تک کیسے بچتی رہی. پولیس حکام کے مطابق انمول عرف پنکی کوئی عام سٹریٹ لیول ڈیلر نہیں ہے، مبینہ طور پر ایک منظم سپلائی چین چلاتی ہے. تفتیشی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس کا نیٹ ورک کراچی کے مختلف علاقوں، بالخصوص پوش سوسائٹیوں، پارٹی سرکٹس اور نوجوان طبقے تک پھیلا ہوا ہے. پولیس کے مطابق منشیات کی سپلائی انتہائی خفیہ انداز میں کی جاتی ہے تاکہ شک نہ گزرے. خریدار مخصوص رابطوں کے ذریعے آرڈرز دیتے، جس کے بعد مبینہ طور پر رائڈرز کے ذریعے سپلائی کی جاتی ہے. ذرائع کے مطابق خواتین رائڈرز کا استعمال بھی کیا جاتا ہے تاکہ پولیس یا عام لوگوں کو شبہ نہ ہو. حکام کا کہنا ہے کہ اس نیٹ ورک میں ہر شخص کو محدود معلومات دی جاتی ہیں، یعنی سپلائی دینے والا مکمل نیٹ ورک سے واقف نہیں ہوتا، جبکہ رابطہ کرنے والے افراد بھی الگ رکھے جاتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ اگر کبھی کوئی شخص پکڑا بھی جاتا تو پورے گروہ تک پہنچنا مشکل ہو جاتا. تفتیشی اداروں کے مطابق یہی منظم حکمت عملی اس نیٹ ورک کو برسوں تک محفوظ رکھتی رہی. پولیس کے مطابق انمول عرف پنکی کی گرفتاری کراچی کے علاقے گارڈن میں ایک خفیہ اطلاع پر کی گئی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس کافی عرصے سے اس کی نقل و حرکت مانیٹر کر رہی تھی. متعدد بار چھاپے بھی مارے گئے، مگر ہر بار وہ مبینہ طور پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی. اس بار پولیس نے مکمل منصوبہ بندی، نگرانی اور خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کی اور اسے گرفتار کر لیا. حکام کے مطابق کارروائی کے دوران ملزمہ کے قبضے سے کروڑوں روپے مالیت کی کوکین، آئس، مختلف کیمیکل، نشہ آور اشیاء اور ایک پستول بھی برآمد ہوا. پولیس کا کہنا ہے کہ برآمد ہونے والی منشیات کی مقدار اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ معاملہ صرف ذاتی استعمال یا محدود فروخت کا نہیں، اس کے پیچھے ایک بڑا کاروباری نیٹ ورک موجود ہو سکتا ہے. تفتیشی ذرائع کے مطابق ضبط کی گئی اشیاء کی فرانزک جانچ بھی کی جا رہی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ منشیات کہاں سے آتی تھیں اور انہیں کن علاقوں میں سپلائی کیا جاتا تھا.
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी तकरीबन 10 मुकदमात में मतलूब और मफरूर थी। उन मुकदमात में मंशियात फरोशी, सप्लाई, गैर कानूनी सरगर्मियों और दीगर जराइम के इल्ज़ामात शामिल बताए जा रहे हैं। अब तफ्तीशी इदारे इसके मोबाइल फ़ोन्स, कॉल रिकॉर्ड्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, सोशल मीडिया अकाउंट्स और मुबैना राब्तों का डाटा हासिल कर रही हैं ताकि इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सके। ये केस इस वक्त मजीद मुतनाज़ा बन गया जब अदालत में पेशी के दौरान मुल्ज़िमा को दिए जाने वाले प्रोटोकॉल की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सार्फीन सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक मंशियात केस में गिरफ्तार खातून को ऐसी सहूलतें क्यों दी गई जो आम मुल्ज़िमान को शाहिदी मिलती हों। बाज़ अफराद का दावा है कि इस पूरे मामले के पीछे बासर शख्सियात या सहूलतकार मौजूद हो सकते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ सोशल मीडिया का बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाने वाला पहलू करार दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहरों में आइस, कोकेन और दीगर महंगे नशा आवर अशिया का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल, तालीमी इदारे, पार्टी कल्चर और पोश इलाकों में मंशियात की रसाई एक ख़तरनाक रुझान बनती जा रही है। माहिरीन नफ्सियात और समाजी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मंशियात सिर्फ एक फ़र्द को तबाह नहीं करती, पूरे ख़ानदान, माशरे और मुस्तकबिल को मुतासिर करती हैं। यही वजह है कि अनमोल उर्फ पिंकी केस ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर मंशियात का ये नेटवर्क इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है और इसे रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। इस केस ने कराची में स्ट्रीट क्राइम और मंशियात के दरमियान ताल्लुक़ पर भी नई बहस छेड़ दी है। बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक शहर में बढ़ती हुई वारदातों, नौजवानों में जराइम के रुझान और मंशियात के इस्तेमाल के दरमियान एक ख़तरनाक ताल्लुक़ मौजूद है, क्योंकि जब मंशियात का कारोबार बढ़ता है तो इसके साथ गैर कानूनी असला, गैंग नेटवर्क्स, ब्लैकमेलिंग और दीगर जराइम भी जन्म लेते हैं। फ़िलहाल अनमोल उर्फ पिंकी पुलिस की तहवील में है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। हुकाम का कहना है कि तहकीकात के दौरान मज़ीद अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं, जबकि इस नेटवर्क से जुड़े दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि आया इस नेटवर्क के रवाबित सिर्फ कराची तक महदूद थे या इसका दायरा दूसरे शहरों तक भी फैला हुआ था। अब पूरे कराची की नज़रें इस केस पर जमी हुई हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक खातून की गिरफ्तारी का मामला नहीं, इस तारीख दुनिया की कहानी है जो बरसों से खामोशी के साथ शहर के अंदर फैलती रही। एक ऐसी दुनिया जहां मंशियात सिर्फ बेची नहीं जाती, नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल, ख्वाबों और ज़िंदगियों को भी आहिस्ता आहिस्ता निगल लेती है। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि पिंकी कौन है, असल सवाल ये है कि इसके पीछे कितने चेहरे, कितने नाम और कितने राज अभी भी सामने आना बाकी हैं।